اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ الحمدللہ عز و جل، ماہ ذی الحج کے مبارک و بابرکت ایام اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی ماہ مقدس کے پہلے عشرے میں مناسک حج اور سنت ابراہیمی کے روح پرور مناظر بھی نظر آتے ہیں۔ رحمت بھرے ان ایام میں اگر میسر آ جائے علم و حکمت کے جام، ایک ولی کامل کی صحبت، جن کے دعاؤں پر آمین کہنے کی سعادت ملے، جن کے مدنی پھولوں سے دامن بھرے، جن سے ملاقات کا شرف حاصل ہو، جن کے دسترخوان پر طعام نصیب ہو جائے، تو پھر یقیناً روح کو تازگی اور ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ سعادت اللہ عز و جل تمام عاشقان رسول کو عطا فرمائے۔ آئیے مناجات افطار کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادي الصالحون۔ ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک، بنانے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب۔
برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، برائیوں پہ پشیمان ہوں، رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، محیط دل پہ ہوا نفس امارا، محیط دل پہ ہوا نفس امارا، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، دماغ پر میرے ابلیس چھا گیا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد، کرب سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، کرب سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب۔ اب ملاحظہ کریں گے مدنی مذاکرے کے مناظر۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ یا رسول اللہ کر دیکھ لو دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ کر دیکھ لو، سینکڑوں کے دل
سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، یہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں، بے نواؤں آزما کر دیکھ لو، دیکھ لو، بے نواؤں آزما کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے، چاہو جو مانگو عطا فرمائیں گے، نامرادوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، نامرادوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔ سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، سیر جنت دیکھنا چاہو اگر، روضہ انور پہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، روضہ انور پہ آ کر دیکھ لو، دیکھ لو، یا رسول اللہ کر دیکھ لو۔ 1433 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی چھٹی شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ دشوار۔ چہرہ دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، رکھیں گے، اٹھائیں گے، ادھر دیکھیں گے تو شاید نیتیں کر نہیں پائیں گے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ حسب حال نیتیں کرنی ہیں جن پر آپ عمل کر پائیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے داغے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھ کر دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی ہے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ پیارے باپا جان سے میرا یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون پر چلنے سے کیا بچے بہادر ہو جاتے ہیں؟ اور باپا جان سے درخواست ہے کہ ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم۔ قربانی کے جانور کے خون پر چلنے سے بچے بہادر ہو جاتے ہیں، یہ ایسا کچھ ہے نہیں، ویسے نہ ہم نے کہیں پڑھا نہ علماء سے سنا۔ اس طرح کی بہت ساری عوامی افواہیں ہوتی ہیں، بلکہ ناپاک خون میں جان بوجھ کر چلنا بھی نہیں چاہیے، نہ ناپاک خون میں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ کسی پاک چیز کو جان بوجھ کر بلا ضرورت ناپاک کرنے کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ندیم ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خوش قسمتی کی علامات ہوتی ہیں؟ ہر مسلمان خوش قسمت ہے کہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھ میں آ گئے، انبیاء کرام پر ایمان لانا سمجھ میں آ گیا، آسمانی کتابوں، فرشتوں، جنت، دوزخ، قیامت، سب پر ایمان لانا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو سب سے بڑی خوش قسمتی کی علامت مسلمان ہونا ہے۔ باقی اب کسی کے پاس دولت کا ڈھیر لگ گیا تو یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے، امتحان کی علامت تو ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے وہ کوئی سی مخصوص، خیر آپ کے سوال کا مطلب جو بھی ہو، بعض اوقات اس طرح کے سوالات دنیا بھی خوش قسمتی کہ اس کی قسمت میں دولت بہت ہے، اس کی قسمت میں صاحب بڑا عہدہ ہے، یہ افسر بن جائے گا، آفیسر بن جائے گا، بڑا ذہین ہوگا، پڑھ لکھ کر بڑا مطلب یعنی کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں ایسوں کو خوش قسمت کہا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوش قسمت کہنا یہ بہرحال قابل غور ہے۔ خوش قسمت حقیقی معنوں میں وہ ہے کہ جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کہ جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو، قبر کا معاملہ پر امن رہے، قیامت میں امن و امان رہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے داخل جنت ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمت ہو سکتا ہے؟ بزرگوں کا قول ہے کہ مجھے اس مومن پر رشک آتا ہے کہ جو اپنی قبر میں ہے، ان مومنین پر رشک آتا ہے جو اپنی قبروں میں ہے۔ تو جو قبر میں مومن ہے وہ قابل رشک ہے، وہ خوش قسمت ہے صحیح معنوں میں، کہ ایمان سلامت لے گیا جبھی تو قبر میں مومن ہے۔ پاپا یہ قبر میں مومن ہے اور مومن مرا، ان دونوں میں فرق ہے کیا؟ مطلب جو مرا اس کو مومن، اس کو ہم مومن ہی کہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ وہ ایمان پر گیا یا معاذ اللہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، ہم تو نہیں جانتے نا یہ۔ تو اس لیے وہ یہ بہت محتاط جملہ ہے بزرگوں کا کہ قبر میں تو یقیناً مومن ہے، لیکن احکام دنیا میں ہم جس کو مسلمان جانتے اس کو ہم یقیناً مسلمان کہیں گے۔ اس کے ایمان پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کچھ اس نے کفر بک دیا ہوگا، تو نہیں، ہمیں شک کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں 100% اس کو مومن ہی کہنا چاہیے۔ لیکن بزرگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے مدنی ذہن، تو خوف خدا کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ایمان ہے اپنے پاس،
اور جن کے پاس ہے، اگر مرتے وقت بھی وہ ایمان سلامت رہا اور قبر میں چلا گیا اور اب قبر کے اندر بھی وہ بحیثیت مومن ہے تو وہ قابل رشک ہے، بہت عمدہ بات ہے یہ۔ لیکن ہم پیسے دیکھ کر، دولت دیکھ کر، چمکیلی گاڑیاں دیکھ کر، فیکٹریاں دیکھ کر، اقتدار یا ایم این اے تو ایم پی اے تو وزیر، تو یہ چیزیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوش قسمت ہے۔ یہ خوش قسمت نہیں ہے، یہ لوگ مالدار سرمایہ دار کہاں خوش قسمت ہوتے ہیں، ان پر تو بہت بڑا مطلب دنیا اور آخرت کے معاملات ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ خوش قسمت وہ جو ہلکا پھلکا ہے دنیا میں، اور پل صراط سے بھی یہ روایتیں ہیں کہ پل صراط سے بھی وہی گزر سکے گا جو ہلکا پھلکا ہے۔ بلکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں نا کہ اگر آپ کو بائی ایئر جانا ہے یا آنا ہے تو آپ کے پاس اگر سامان زیادہ ہے تو کسٹم والے آپ کو پریشان کریں گے، چیکنگ کریں گے، پنچات کریں گے، سوالات کریں گے، ترکیبیں ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، ہلکے پھلکے آپ، تو وقت بھی نہیں لگتا زیادہ چیکنگ کا یا انتظار کا۔ اب جیسے وہ پٹے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بیلٹ ہوتے ہیں لگیج کے، بیلٹ، ہاں بیلٹ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوائی جہاز سے گزرے، اب آئے تو اب بیلٹ کا انتظار کرو، اب آ رہا ہے سامان آ رہا ہے، تو کیسے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔ جلدی گزرنے کے لیے تو یہ کہ آدمی ہلکا پھلکا ہو نا تو فوراً اسپیڈ سے نکل جائے، کوئی پنچات۔ یہ دنیا کی ایک مثال دی آپ کو میں نے سمجھانے کے لیے۔ تو اسی طرح آخرت میں بھی وہی ہلکا پھلکا ہے کہ جس کے بعد دنیا کے یہ بکھیڑے نہیں ہیں، یہ مال دولت، تو یہ سب کا حساب دینا پڑے گا۔ جو حلال ہے اس پر حساب ہے، حرام ہے اس پر عذاب۔ اللہ تعالی ہم کو بقدر ضرورت، بقدر کفایت عطا فرمائے، آمین۔ اور غیر ضروری اموال سے ہم کو، پتہ نہیں آمین بھی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، غیر ضروری مال و دولت سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے حق میں بھی اللہ یہ دعا قبول کرے بابا، آمین۔ دعا کریں۔ یہاں تو مطلب پیچھے پھرتے ہیں، اور بزرگی اس میں اس پر منحصر ہے کہ بس بابا کی دعا لگ جائے اور بونڈ کھل جائے، فیکٹری کی بنیاد پڑ جائے، کاروبار خوب چمک اٹھے۔ یہ مطلب اگر کوئی ایسا تعویذ دے دے وہ بابا جی جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تو معیار یہ رہ گیا نا پہنچے ہوئے کا، کہ دنیا کی دولت ہاتھ آ جائے، دنیا کا کوئی بہت بڑا مطلب کوئی کام ہو جائے تو پہنچا ہوا۔ اللہ تعالی ہماری سوچ پرانے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کی سوچوں کے صدقے میں مدنی سوچ بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے دیکھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دینے کے
قریب آئے میرے کبھی رجا یا رب بنا دے دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہمراہ عاشقان رسول کے سحری کے مناظر۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھاؤں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ جو دانہ وغیرہ گر گیا اس کو اٹھا کر کھا لوں گا۔ ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل
الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈسپلن منے نظم و ضبط. باپا یہ نظم و ضبط آئے کیسے؟ مزاج کے اندر نہیں ہے. ہاں وہ ہڑا اڑی مزاج کے بازوں کے ہوتی ہے، تو یہ کہیں بھی ہو نا تو یہ بیچارے ایسا ہی کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ سفر مدینہ میں بھی یہ قابو میں نہیں آتے ہیں، نہ حج میں قابو میں آتے ہیں، نہ عرفات میں قابو میں آتے ہیں. یہ ان کی ہڑا اڑی ہی ہوتی ہے. جن کا ذہن ہوتا ہے نا وہ اس سے لڑیں گے، اس سے لڑیں گے، مینا شریف میں خیموں میں لڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو نرم بنا دے. نرم ہمارے اندر نرمی جو ہے نا یہ بہت کم ہے، سختی بہت ہے. لہجے میں سختی، انداز میں سختی، ہر طرح سے آپ نوٹ کریں گے نا بازوں میں بہت سختی ہوتی ہے. تو نرمی ہونی چاہیے کہ حدیث شریف میں کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس چیز کو زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لیتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. باپا آپ کا اپنا تجربہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ نے نرمی کی ہو تو اس کے فوائد مرتب ہوئے ہوں؟ میں آپ کو سناؤں کہ دکھاؤں؟ سبحان اللہ. اگر میں نرمیاں کرنے والا نہ ہوتا تو یہ ساری رات میرے پاس کہاں بیٹھے ہوتے. اس کو جھاڑتا، اس کو اٹھا کے پھینکتا، اس کو دھکے دیتا تو کون میرے پاس بیٹھتا تھا؟ بھاگ جاتے. میں پیار دیتا ہوں، نرمی کرتا ہوں، مسکراتا رہتا ہوں ان کے سامنے، تو ان کو مزہ آتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں. البتہ واقعی جس کو واقعات بولتے ہیں کہ جہاں آدمی سختی کر گزرتا ہے جذبات میں آ کے، وہاں بھی بعض اوقات ایسا ہوا اللہ کا کرم کہ مجھے نرمی کی سعادت ملی ہے. اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا.